ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا، بلکہ آج دیکھتے رہیے گا، یہ آج کے ویڈیو میں استعمال ہونے والی کئی ویڈیوز میں پہلی ہے۔ اس ملک کے اندر افغان جہاد لڑنے کے لیے جو ہے آپ کا تعلیمی نصاب جو ہے چینج کیا گیا۔ آپ کا تعلیمی نصاب یونیورسٹی آف نبراسکا سے بن کے آیا، سی آئی اے نے آپ کو نصاب دیا کہ آپ نے اس نصاب کے تحت جو ہے نئی نسل جو ہے اپنی پڑھانی ہے اور اس کو جوان کرنا ہے، اور وہ نسل جوان ہو چکی ہے۔ ہمارے پاکستان میں کہیں بھی ایک تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، ایک جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا، ایک دینیات نہیں، اب دینیات کا نام اسلامیات کر دیا گیا۔ یہ اسلامائزیشن کا جو ایک بخار تھا، ہم شامل تھے اس میں، بخار تھا جو 80 کی دہائی کے اندر جو چڑھا ہمیں بخار جو ہے، وہ ہمارا اپنے دین کے لیے نہیں تھا، وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا۔ جناب وزیر دفاع صاحب فرما رہے تھے کہ ہم شامل رہے ہیں اس اسلامائزیشن میں جس کے پیچھے دین نہیں تھا بلکہ امریکہ کے مفادات تھے، تو جناب آپ کو تو سزا ملنی چاہیے۔ یہ کیا آپ ہیروشپ کلیم کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی مجرم اگر آ کے کہے کہ میں نے جرم کیا ہے تو کیا اس کو اس بات پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے جرم کیا ہے، یا اس کو اس چیز کی سزا ملنی چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ جو بات آپ نے کہی یہ بھی غلط ہے۔ میں حقیقت یہ بھی میں کھولتا ہوں کہ ایک آدمی اتنی بڑی پوسٹ پہ براجمان ہے اور وہ حقائق سے اتنا لا علم ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے آپ کی اس لائن کو ہم فالو کرتے ہیں جناب کہ آپ نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، جتنی بھی لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی گئی، اسلامائزیشن جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ساری کی گئی، وہ دین کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے کی گئی، تو شرم آنی چاہیے نا آپ لوگوں کو۔ ساری زندگی آپ لوگ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، پیسے آپ لوگوں نے بنائے، عام آدمی کو تو کچھ نہیں ملا۔ اب آپ کو ہیرو مانا جائے اس لیے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ مجرم تھے، دیٹس اٹ۔ دین کے لیے کیوں نہیں اسلامائزیشن ہوئی بھائی؟ یہ تو ہمارا کام ہے نا پوچھنا، اور ہمارا جو سوال ہے یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایکوز ہیں ان چیخوں کے جو 1947 میں جو لوگ ذبح کیے گئے، جن عورتوں کے ریپ ہوئے کہ انہوں نے ایک اسلامی پاکستان بنانا تھا، ان کی چیخوں کے اندر ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ بنا اسلام کے لیے تھا، یہ امریکہ کے مفاد کے لیے یہاں پہ اسلام کیوں لے کے آیا؟ اگین قطع نظر اس بات کے جو آپ نے کہا وہ بات غلط ہے، لیکن رائٹ ناؤ ہم جسٹ فالوئنگ یور لائن۔ آپ ہیرو ہیں ہمارے، آج آپ کی بلے بلے ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ مان رہے ہیں ساری زندگی آپ نے وہ قوم سے معافی مانگے۔ اگر ایسی بات ہے تو استعفے دیں، آپ لوگ گھروں میں جائیں۔ ہمیں وہ پولیٹیشین چاہیے جو یہاں پہ جب حلف لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جو شریعت اسلامیہ ہے اس کے نفاذ کے لیے کام کرنا ہے، جو نظریہ پاکستان کی اساس ہے، تو ان کے دل میں یہ نہ چل رہا ہو کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری محبتیں ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کرنا ہے، بلکہ وہ جھوٹے نہ ہوں، وہ فراڈیے نہ ہوں کہ ساری زندگی پیسہ وہاں سے کھائیں، ساری زندگی وہاں سے کام وہ ان کے لیے کام کریں۔ یہاں تک یار مجھے یقین نہیں آ رہا ہے جملہ میں کہنے لگا ہوں کہ پاکستان میں اسلام بھی لے کے آئے تو امریکہ کے لیے، اور بعد میں وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ یار کتنا اس بندے نے سچ بولا ہے، اس بندے کو سزا کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اور اس بندے سے مراد خواجہ آصف نہیں ہے، سارے لوگ ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں۔ خیر یہ تو ان کا ایک جواب ہے کہ اگر یہ واقعی سچ بول رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کو تو بالکل آپ صاف کریں، نکالیں سسٹم سے، نئے لوگ لے کے آئیں جو پاکستان میں اسلام اس لیے لے کے آئیں کہ انہیں اسلام سے محبت ہے، نہ کہ نیو یارک سے محبت ہے۔ اب آتے ہیں ان کی اس بات کی طرف جو ان صاحب نے فرمائی ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ یہ کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ امریکہ نے آ کے نصاب بنا کے دیا تھا یا نبراسکا یونیورسٹی نے وہ نصاب بنا کے دیا جو سارے پاکستان میں چلا گیا۔ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا ہے اور وہ سوویت کی وجہ سے ہوا ہے، وہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس ساری بات کا سورس کیا بنتا ہے؟ یہ جو ایک موسٹ کریڈیبل سورس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسٹیفٹنگ وسنشافٹ und Politik، جو کہ ایک جرمن تھنک ٹینک ہے، انٹرنیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز وغیرہ کے وہ کام کرتا ہے۔ انہوں نے 2004 میں ایک رپورٹ پبلش کی جس کے پیج نمبر 21 پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ بہت واسٹ ایک پیپر ہے، میں اس سب میں نہیں جا رہا، جو پاکستان کے حوالے سے بات ہے کہ جب سوویتس موجود تھے افغانستان میں تو بہت سی ڈسٹریبیوشن کی گئی، اور اگر ان کی وضاحت کی وہ مٹیریل ورڈنگ یہ ہے: During the war against the Soviet domination of Afghanistan, these schools, at least those located in border areas, were also used by intelligence services as distribution points for Pakistani and US funds۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جن سکولوں کا پیچھے سے ذکر چلا آ رہا تھا کہ وہ بنائے گئے، کریٹ کیے گئے، وہ پاکستان میں جو پاکستان افغان بارڈر کے قریب جو وہاں پہ جو سکولز تھے وہاں پہ یہ انویسٹمنٹ کی گئی۔ خیر ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اس پہ۔ یہ آگے فٹ نوٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، فٹ نوٹ نمبر 47، اس میں انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ لکھتے ہیں: Between 1984 and 1994
The preparation of jihad textbooks, among others, was financed by US aid in Dari and Pashtun, cost $51 million, which originates from the Center for Afghanistan Studies at the University of Nebraska, Omaha. A total of 13 million copies were supposed to have been distributed in Afghan refugee camps and Pakistani Quran schools. Compare international crisis groups and so forth. سن لیجیے وضاحت آپ نے کہ نیبراسکا یونیورسٹی کو جو وہاں پہ ریفیوجی کیمپس تھے اور قرآن سکول یعنی کہ مدرسے جس کو انہوں نے قرآن سکول لکھا ہے، اور پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ جو بارڈر کے ایریا میں تھے وہاں پہ ضرور کیا گیا ہے، اس کو کوئی آدمی ڈینائی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو ایکسٹریپولیٹ کر دینا اور کہہ دینا کہ پورے پاکستان کی اسلامائزیشن امریکہ نے کی تھی. آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی مین سیریسلی، ہم عام پاکستانی لوگ اچھے لگتے ہیں آپ کو کہتے ہوئے کہ کم سے کم کچھ اسٹڈی کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں. یونیورسٹی آف نیبراسکا کے حوالے سے آپ نے یہ سارے کا سارے پاکستان پہ اب کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ جہاں پہ ہوا کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو 13 ملین کاپیز کی بات کی جا رہی ہے ساری پاکستان میں نہیں، ایونچولی یہ افغانستان گئی ہیں، پاکستان کے رستے گئی ہیں. یہ پورا اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا، آپ پڑھ لیں کہ کس طرح سے اسمگل ہوئیں، اور کچھ جو پاکستانی وہاں پہ جو مدارس وغیرہ تھے ان کو پڑھائی کی جو کہ بارڈر کے ایریا میں تھے. ہمارا پھر بھی یہ سوال ہے کہ یہ سارا پاکستان نے خود کیوں نہیں پڑھایا؟ وائی ناٹ؟ انڈلجنس کیوں؟ پورا اس کا ایک آپ آڈٹ کرائیں نا، وہ پیسہ کہاں پہ آیا، کیسے گیا. یہ تو تھی ساری افغان اسٹڈیز کا جو ادارہ ہے یونیورسٹی آف نیبراسکا میں، یہ تو پروجیکٹ ہی سارا افغانستان کے لیے تھا، اس لیے کہ سوویتس وہاں پہ تھے، وہ مارکسسٹ سیکولر تھے، ادھر لبرل سیکولر تھے، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی جو 1945 کے بعد مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے، دنیا میں جگہ جگہ دوسرے کو مارے تھے. اب میدان جنگ جو تھا وہ افغانستان میں بنا ہوا تھا، وہ سیکولرز کی آپس میں لڑائی تھی. اس میں اسلام کو کیوں استعمال کیا گیا، کس نے اجازت دی، اور پاکستان کا اپنا جو ایک اس کا سٹیٹس، اس کا تشخص جو ہونا چاہیے اسلامی، وہ کیوں سامنے نہیں آیا؟ نیبراسکا کی یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ دو باتیں ابھی تک ہم نے کر لی. ایک بات یہ کہ یہ سارے پاکستان والی بات جو آپ فرما رہے ہیں سر یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کا جتنا بھی حصہ ٹھیک ہے، یہ اس میں پھر آپ مجرم ہیں. آپ کو میں ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہا، جتنے بھی ہمارے اس زمانے کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مجرم ہیں. پھر ہم کس چیز پہ آپ کو شکریہ ادا کریں یا ہیرو کہیں؟ آپ ریزائن کریں بھی، ہم لوگوں نے پاکستان کو فیل کیا، ریاست پاکستان کو. وی فیلڈ the state, we betrayed our people. بجائے اس کے کہ یار ہم مجرم تھے. آپ دیکھو میں کتنا اچھا آدمی ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مجرم تھے. I'm not entirely sure کہ کسی سویلائز سوسائٹی میں اتنے بڑے کنفیشن کے بعد کوئی آدمی اتنے بڑے عہدے پہ رہ سکتا ہے. مزید آپ نے غصے میں فرمایا کہ یہاں پہ دینیات کو ہم نے اسلامیات بنا دیا ہے. ذرا فرمائیے جناب، دینیات میں کیا پڑھایا جائے؟ لٹرلی I'm asking you at a point blank range کہ ایک اسلامی ملک میں جو کہ دین اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، جو اس یعنی ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا سارا نظام اسلامی ہوگا، کتاب و سنت کے خلاف آپ جا نہیں سکتے، ہمارا جو اسٹیٹ کا ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اس کی جو موسٹ سیکرڈ بک ہے یعنی کہ قرآن، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسلام ہے اللہ کے نزدیک، یہ دین جو ہے نا وہ اسلام ہی ہے. تو ہمارا تو کلیم ہی یہ ہے کہ جو دین ہے وہ اسلام ہے. باقی اپنے آپ کو سب کا حق ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا بھی دین ہے سارا. لیکن جہاں تک پاکستان کے لوگوں کا تعلق ہے جناب، دین کی جب بات کی جائے گی تو اسلام کی بات کی جائے گی. اٹ میکس پرفیکٹ سینس. ہاں، نان مسلم پاکستانی ہیں، ان کے پاس رائٹ ہے وہ اپنے دین کو پڑھیں، اپنے ریلیجنس کو پڑھیں، اپنے سسٹم آف بلیفس کو پڑھیں جیسے وہ پڑھنا چاہتے ہیں. وہ ان کا ایک رائٹ ہے، انسانی حق ہے، ان کا سول رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس پہ کوئی لیکن جو میجورٹی ہے، جو میسز ہیں، اگر وہاں پہ دینیات کے طور پہ جب پڑھایا جاتا ہے جو سبجیکٹ وہ اسلامیات ہے، تو کیا ہونا چاہیے وہاں پہ؟ کنفیوژزم پڑھایا جانا چاہیے وہاں پہ. I mean literally I'm more interested in that کہ اسلام دینیات کی جگہ کیا پڑھایا جائے وہاں پہ، جبکہ اس دین کے ماننے والوں کی مقدس ترین کتاب کے نزدیک دین ہے ہی اسلام. Unbelievable man. Anyway, let's move on to the next part. جہاں تک مدارس کے اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری ایک سیکنڈ ڈیفense لائن ہے. وہاں پہ نوجوان جو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ دین کے ساتھ بھی جو ہے آراستہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو وقت ضرورت جو ہے، اس طرح انہوں نے فرمایا کہ ان کو شہری دفاع کے لیے یا دوسری ضرورتوں کے لیے جو ہے نا بالکل 100% استعمال کیا جا سکتا ہے. جہاں 2 یا 3 یا 4 یا 5 ہزار مدرسے تھے،
اسلام آباد کے اندر اس وقت ہزاروں مدرسے ہیں اور سارے نجائز زمین پہ بنے ہوئے ہیں. اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں اور قبضے کی زمین پہ بن رہے ہیں. دونوں حصے آپ نے سن لیے جی. کبھی یہ دفاعی لائن ہوتے ہیں اور کبھی یہ اللیگل زمینوں پہ بنے ہوئے ہیں. اچھا مدرسے اللیگل زمینوں پہ بنے, آپ مجھے بتائیں پاکستان میں انڈیویجول مدرسہ کیوں ہے؟ میرا ایک سوال ہے. آپ ریاست ہیں, پاکستان میں سارے مدارس ریاستی ادارے کیوں نہیں ہیں؟ سارے جو مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ گریڈڈ آفیسرز کیوں نہیں ہیں؟ ان کے تبادلوں کا انتظام ہونا چاہیے, ان کی پینشنز ہونی چاہیے ریٹائرمنٹ کے بعد. ان کا پورا وہ اس ملک کے اہم حصہ ہیں. انہوں نے لاکھوں لوگوں کا کام جو اسٹیٹ کا کرنے والا ہے, لاکھوں بچے انہوں نے اپنی ذمہ داری میں لیے ہے, جن کو کھلایا جا رہا ہے, پلایا جا رہا ہے, اور لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ان اداروں پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے. وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, بچوں کو وہ شیلٹر کرتے ہیں. یہ تو ایون مشرف جیسا لبرل آدمی بھی کہتا تھا ویسٹ میں جا کے کہ یہ اتنا بڑا یہ جو ہیومنٹیرین کاز ہے جو ہمارے مدارس ان کو کیری کر رہے ہیں, یہ اس پہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ لاکھوں بچوں کی ذمہ داری ریاست کے پاس نہیں ہے. بٹ کوشچن از دیئر کہ ریاست جہاں پہ فیل ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح سے ادارے کام کرتے ہیں. یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں نا ساری. یہ سوال یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو یہ قول دیں کہ آپ سارے پیسے ہمیں دیا کریں, ہم پاکستان کے سارے مدارس کی اسٹیٹ اونرشپ لیتے ہیں, لوگ ٹرسٹ کریں گے آپ پہ؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پاکستان میں اسلام بھی اسلام کی وجہ سے نہیں لے کے آتے, نیو یارک کی وجہ سے لے کے آتے ہیں, واشنگٹن کی وجہ سے لے کے آتے ہیں. دیٹس وائی nobody trusts you. تو اگر ایک پرائیویٹ سسٹم چل رہا ہے, آج آپ کو مدارس اچھے نہیں لگ رہے ہیں, تو آپ یہ زہر افشانی کر رہے ہیں. یہ غیر سرکاری کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, اگین میں ورڈ اباؤٹزم کا قائل نہیں ہوں, بٹ when you point something out کہ یہ بڑی غلط ہے, آپ ذرا جناب شروع کریں. کس کس ادارے کا آپ شروع کریں گے؟ کتنے پاکستان میں ادارے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, یہ پتہ چلا جی XYZ لمیٹڈ ہے, ان کا گھی کا بزنس ہے, فلاں کا بزنس, ساتھ انہوں نے ساتھ یہ بھی شروع کر دیا کیا جی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے فلاں کی. آپ کی اپنے پولیٹیکل کلاس میں دیکھ لیں کس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز نہیں ہیں جنہوں نے اللیگل زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. میں ورڈ اباؤٹزم کا قائل نہیں ہوں, میں کہتا ہوں جو مدرسہ غیر قانونی زمین پہ جناب بالکل ختم کریں, الٹرنیٹیو دیں اس کو, اسے ختم کریں, but then go across the board. پھر اکراس دا بورڈ ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جائیں, جہاں جو چیز غیر قانونی اس کو ختم کر دیں. یہ زہر افشانی نہ کریں. آگے بڑھتے ہیں. غزنوی 17 دفعہ یہاں پہ آیا, لوٹ مار کر کے چلا گیا. ایک جنریشن اس کی کنگڈم سروائیو کی, جسٹ ون جنریشن. اس کے جو ہے دوسری نسل جو ہے بیٹا, اس کے بعد کی نسل جو ہے لاہور آ کے رہی, کیونکہ لوٹ مار ہوتی تھی. سومناتھ جو تھا وہاں پہ دولت تھی, وہ بار بار جاتا رہا وہاں پہ سومناتھ پہ. راستے میں اسماعیلی تھے, ملتان میں کنگڈم تھی ان کو, وہاں پہ ان کو قتل عام بھی اس نے کیا. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. جو لکھتے ہیں ان کو پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا. سر آپ وزیر دفاع ہیں, آپ جینوئنلی ہوپ کہ آپ کو ملٹری ہسٹری کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا, لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا. ڈسپیوٹڈ ہسٹری اس کی کہ وہ آ کے سومناتھ میں یہ کرتا, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیئر کریں کوئی ایسی باتیں ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی. دوسری بات بڑی ڈیٹیل میں اب جا کے آپ دیکھیں تو سلطان محمود غزنوی, وہ ایک انسان کے طور پہ دیکھیں سلطان محمود غزنوی کو, غلطیاں بھی کی ہوں گی, ٹھیک بھی کیا ہوگا, لیکن یہ جو ایک آرٹیفیشل ریٹرو ایکٹیو اپلیکیشن آف بارڈر ہے کہ اس زمانے میں جب بارڈر ہی نہیں تھا, کوئی ڈیورنڈ لائن نہیں تھی, کوئی کچھ بھی نہیں تھا, سارے علاقے ایک دوسرے کی طرف لوگ جاتے تھے. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ادھر آ کے, حالانکہ ادھر ادھر کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, بارڈر جو نہیں تھا, سارے راجواڑے تھے, لوگ فریلی ٹریول کرتے تھے. اگر پھر بھی آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ یہ ادھر آتا تھا, تو یہ جے پال اور راج پال جو یہ سبکتگین اور محمود غزنوی سے وہاں پہ جا کے لڑتے رہے, یہ ادھر جانے کیا کرتے تھے؟ میں نے بڑی دفعہ پوچھا, کہتے ہیں وہ سلطان محمود ادھر پھیرا لگا کے جاتا تھا, یہ لوگ ادھر پھیری لگانے جاتے تھے. ایگزیکٹلی وہ تو جتنے 17 حملے ہیں وہ گن کے آپ دیکھ لیں, جتنے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے سبکتگین پہ حملہ کیا. اس کے علاقے میں غزنہ وغیرہ میں جو لڑائیاں ہوئی, میں بڑی تفصیل سے وہ سارا ریکارڈ میں کرا چکا ہوں اپنی ویڈیو میں, کہ وہ تو ان لوگوں سے انتقام ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ شروع کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے اندر اسلام بھی سرو ہوا, اپنی جگہ پہ ایک بات ہے, لیکن اتنا زیادہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے چور ڈاکو سے زیادہ آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے سلطان محمود غزنوی. اور بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ملتان میں دیکھیں جناب وہاں پہ تو اسماعیلی تھے, ان پہ ظلم ہو رہا تھا. جناب بالکل آپ نے درست فرمایا جناب کہ وہاں پہ اسماعیلی موجود تھے. اب بڑے غور سے سنیے گا, وہاں پہ جو کرامتا کی حکومت جس کے لیے آپ کے دل میں اتنی محبت پھوٹ رہی ہے, اس کا پہلا حکمران, اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ جیلم بن شیبان. کوئی وڑائچ نہیں, کوئی بھٹی نہیں, کوئی کلیال نہیں, کوئی کمبو نہیں,
جالم بن شیبان جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ وہ اس کا تعلق یمن سے تھا. ان اینی کیس بحرین اور عراق سے عباسی حکومت کے خلاف وہ شکست کھاتے کھاتے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا. وہ بارڈر جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس کو آپ ریٹرو ایکٹیولی اپلائی کر کے سلطان محمود غزنوی کو لٹیرا کہہ رہے ہیں, اور وہ جو کہاں سے اٹھ کے یہاں پہ ملتان میں آ کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے ان کے لیے آپ کے دل میں محبت پھوٹ رہی ہے. اور انہوں نے آ کے کیا محمد بن قاسم کی مسجد آ کے بند کی, اہل سنت پہ بڑے پیمانے پہ ظلم کیے, خطبے بیان کیے, سارا کچھ انہوں نے کیا اپنا جو ان کا ریلیجن تھا وہ امپوز کرنے کے لیے. اور یاد رکھیں عالم اسلام میں بحث ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے. ہمارے پاس جو اسماعیلی آج جو جن کو میں جانتا ہوں جو بعد میں مسلمان ہوئے تو کلیئر کہتے ہیں جی یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. خیر وہ ایک اور بحث ہے, میں اس میں نہیں جاتا. پر آئی آسک یو اے سمپل کوسچن کہ جن لوگوں کی تاریخ یہ ہے وہ آ کے مسجدیں بند کریں, اور یہ بھی تاریخ میں موجود ہیں حوالے کچھ نہ کچھ کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے ایون جو اسنا عشری اہل تشیع ہیں, 12 اہل تشیع ہیں, ان پہ بھی ظلم کیے, اس لیے کہ ان کے نزدیک ایک ہی آئیڈیا تھا وہی ٹھیک تھا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ جناب جب انہوں نے قبضہ کیا تھا اسے تقریباً 10 سال پہلے تک ہجر اسود ان کے پاس تھا. پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے مکہ پہ حملہ کر کے ہجر اسود کو چوری کر کے 22 سال اپنے پاس رکھا تھا, اس لیے کہ سیکرٹ جگہ یہ ہو جائے, مکہ کی اہمیت ختم ہو جائے. یہ وہ ظالم اور جابر لوگ مکہ پہ حملہ کرنے والے, ہجر اسود چوری کرنے والے, اس کی محبت آپ پھر اس لیے کہ سلطان محمود کو ہم نے برا کہنا ہے. اور گڈنس سے یار کوئی تو انسان کی ایک ہوتی ہے نا, وہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو لگتا ہے وہ اتنے بڑے پوزیشن پہ ہے تو لگتا ہے کہ اس آدمی کے پاس ایک ہسٹری کا نالج ہے, اس نے کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے, وہ بات کر رہا ہے. اینڈ دیر آر پیپل ہو کین ایکچولی دے کین اگری ود اے پرسن. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے. What's the foreign policy difference between PMLN and PTI at this stage, would you say? I would call myself, if I'm allowed that indulgence, that we are much more liberal than PTI. PTI سے اختلاف کرتے ہوئے آپ نے اپنی سی وی میں لکھا کہ جناب محترم واشنگٹن صاحب آپ ہمیں قبول کر لیں اس لیے کہ وی آر مچ مور لبرل اینڈ یو وڈ انڈلج یور سیلف ان سیئنگ دیٹ. وہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے نا وہ یہاں سے سامنے آتا ہے کہ ایک طرف بنیان مرصوص دفاعی کام ہمارا مارکہ حق جس کا نیریٹو سارا ہم لے رہے ہیں قرآن سے, اور دفاع کے اوپر جو وزیر بیٹھا ہوا ہے وہ ہی از مچ مور لبرل. اللہ حافظ.